اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان المقدس کے روزوں کے احکامات کے متعلق فرمایا کہ مکمل پورا مہینہ رمضان مبارک کا تم لوگوں پر فرض ہے، مریضوں اور مسافروں کے علاوہ اور شرعی معذوروں کے علاوہ۔ تو لہٰذا جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے پورے روزے رکھ لیا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب بھی یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے روزے تم لوگوں پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے روزے میں کیا ہے، کھانا بند، پینا بند، مباشرت بند، جبکہ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں۔ حرام چیزیں کھانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اب تمہارے لیے اس پورے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، مباشرت بھی حرام، حلال چیزیں حرام ہو گئی۔ غروب آفتاب کے بعد پھر جائز، پھر کھا لو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دیکھیے کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات، اہم پوائنٹ ہے کہ جب حلال کردہ چیزیں تم لوگوں پر حرام ہیں وقتی طور پر، تو پھر حرام کردہ چیزیں کیسے حلال ہو گئیں؟ سیدھی بات ہے نا۔ جب حلال کی ہوئی چیزیں جو کھا رہے ہو، جو پی رہے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہے ہو یہ بھی حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی وقتی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی صورت میں حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو پھر وہ حرام چیزیں کیسے حلال ہو جاتی ہیں؟ وہ تو بطریق اولا حرام ہے۔ تو اس لیے دو باتیں یاد رکھو، جیسے افطار کرو گے تو تمہاری افطاری حلال ہو، تمہارا شربت بنایا ہوا شربت بھی حلال ہو، تمہارا بنایا گیا کھانا بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو جو تم کھاؤ گے، جو پیو گے، وہ بھی حلال۔ اسی طرح افطاری کے بعد اگر تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرو گے، وہ بھی حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں کہ اب افطاری ہو گئی تو لہٰذا اب حرام کام بھی جائز ہے، نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ پریکٹیکل ہے نا کہ یہاں اللہ نے سکھا دیا پورا مہینہ کہ پورے مہینے میں تم نے کھانے سے بھی رک جانا ہے، پینے سے بھی رک جانا ہے، اور مباشرت سے بھی رک جانا ہے، جبکہ یہ تین چیزیں حلال ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید جیسے ہی ہو بس عید کے بعد شروع ہو جاؤ، اب حرام کاری شروع، حرام خوری شروع، پھر حرام کمائی کرو، پھر قسمیں کھاؤ، پھر جھوٹ بولو، پھر وغیرہ، نہ نہ نہ۔ تو یہ مہینہ تمہیں سکھا دیتا ہے کہ جیسے تم حلال چیزوں سے رک رہے ہو تو پورا سال ایک مہینہ حلال چیزوں سے رک جاؤ تاکہ پورا سال حرام چیزوں سے رک جاؤ۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھایا کرو اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقے سے تجارت کرتے ہو، باطل طریقے سے ملازمت کرتے ہو، باطل طریقے سے زراعت کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو کما لیتے ہو، اگر باطل طریقے سے کرتے ہو تو یہ تو حرام ہے، کسی صورت جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اس لیے فرمایا کچھ آیتیں پہلے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ 148ویں آیت تھی سورہ بقرہ کی، کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال چیزیں تمہارے لیے وہ کھایا کرو، اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال کمائی کے ذریعے کھایا کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ تمہیں اللہ کے احکامات سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے،
اچھی چیزوں سے عبادات سے ہٹاتا ہے، بری چیزوں پر آمادہ کراتا ہے، لہٰذا اس کی پیروی نہیں کرنا۔ وہ جو تمہارے دلوں میں دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھایا کرو، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال مال دیا ہے، اس حلال یہ بہت بڑی نعمت ہے حلال۔ تو اس لیے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً حقیقتاً تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اس کو معبود برحق ماننے والے ہو، اور اپنے آپ کو اس کی مخلوق سمجھنے والے، تو پھر اس کی باتوں میں آؤ، اس کا حکم مانو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال طریقے سے، حلالاً طیبہ، حلال اور پاکیزہ اس طریقے سے کہا، اس لیے بار بار میں نے فرمایا۔ کیوں؟ یہ جو حرام کی نحوست ہے بہت غلط ہے، انتہائی درجے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہلے تو میں آپ کو وہ شان نزول عرض کر دیتا ہوں کہ دو صحابی اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے، ایک تھا مدعی اور ایک تھا مدعی علیہ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں قرآن حکیم نے صحابہ کرام کو مفلحون کہا، فائزون کہا، محتدون کہا، ہدایت یافتہ وغیرہ وغیرہ مختلف القاب سے نوازا، اور امتحان اللہ علی قلوبہم فی التقوی، تقوی کے بارے میں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان پہ آزمائشیں ڈالی، اللہ پاک نے ان کو کامیاب پایا اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بار بار قرآن کریم میں ہے دیا، تو وہ جنتی ہیں، ہمارے دل کے، ہمارے ایمان کے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم روگردانی کرو گے تم بدنصیبی میں ہو، بدبختی میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ ہمارے معیار ہیں ایمان کے، وہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ تو اب علماء نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ان کی غلطیاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، قرآن کریم میں ان کی غلطیاں بھی بتائی گئی کہ انہوں نے غلطی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے، اب جیسے رمضان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے مباشرت کر لی ہے رمضان کے مہینے میں رات کو، جب منع تھا مباشرت کرنا، لیکن اللہ پاک نے بعد میں حلال کر دیا کہ بھئی جیسے تمہارے لیے کھانا پینا رات کو حلال ہے، اب مباشرت بھی جائز ہے۔ ہاں، تو اللہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے صحابہ کرام پر؟ ان کو تو اللہ معاف کر دیتے، صرف معافی نہیں کرتے ہیں بلکہ یبدل اللہ، کہ اللہ پاک وہ ان کی برائیوں کو بدل دیتے ہیں نیکیوں میں، حسنات میں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، وہ اللہ پاک ان سے اتنے راضی ہیں، پھر آج کا ایک منافق شخص کون ہوتا ہے کہ انگلی اٹھاتا ہے، بکواس کرتا ہے؟ تو یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا ازالہ اللہ فرماتے ہیں۔ غلطی یہ ہو گئی کہ ایک مدعی تھا، ایک مدعی علیہ، زمین کا پر کوئی دعویٰ تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایک نے کہا، ایک دعویٰ کیا، تو اسلام میں ہے کہ اللہ کے رسول نے اسلام شرعی حساب سے مدعی سے کیا ہوتا ہے، مدعی سے 2 گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ چیز میری ہے، مدعی ہوتا ہے، مدعی سے 2 گواہ طلب کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے 2 گواہ طلب کر لیے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے، یا ایک گواہ بھی ہو تو دوسرا گواہ ایک ناقابل قبول ہے، دونوں لازمی ہیں۔ تو پھر مدعی علیہ سے اللہ کے رسول نے قسم کھانے کا مطالبہ فرمایا کہ اب تم قسم کھاؤ، اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے، اب مدعی علیہ تم ہو، لہذا تم قسم کھا سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اللہ جی، پہلے راضی ہو گئے، قسم کھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 1 منٹ، دیکھو تم قسم کھاؤ گے نا، لیکن یاد رکھو اگر تم قسم کھا رہے ہو اور تم غلطی پر ہو تو یاد رکھنا یہ تمہاری غلطی تم پر ہوگی، میں تو تمہاری قسم کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، مجھے تو نہیں علم کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ قسم صحیح کھا رہے ہو تو ٹھیک ہے، فیصلہ تمہارا ہے، کوئی بات نہیں، قسم کھاؤ، اپنے حق کے لیے قسم کھا سکتے ہو، لیکن اگر غلط قسم کھاؤ گے تو یاد رکھنا تم
میں تمہیں مال نہیں دے رہا بلکہ میں تم کو جہنم کے انگارے دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ تم سے لے لیں گے، سخت وعید فرمائی۔ تو وہ صحابی رسول ڈر گئے اور فوراً عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں قسم نہیں کھا سکتا اور میں زمین سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، مدعی کا ہے میرا نہیں، زمین مدعی کی ہے میری نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہ تو عظیم لوگ تھے، ان کو جیسی اللہ کے جلال سے ڈرایا جاتا وہ فوراً ڈر جاتے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، جب ہم سے ایسی بات کی جاتی تو ہم کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب دیکھا جائے گا جیسے والا وہاں تم اللہ کے مقابلے میں کوئی فوج لاؤ گے، اللہ کو اپنی قدرت دکھاؤ گے، تیرے پاس قدرت ہوگی نہیں، تمہارے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوں گے، تم اپنے جسم کو نہیں چھپا سکو گے، تم اللہ کا مقابلہ کرو گے، اللہ کے رسول کا مقابلہ کرو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کے پاس، حاکم کے پاس، قاضی اور جج کے پاس ان مسائل کو لے کے مت جایا کرو دھوکے کے حساب سے۔ جیسے آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں اس کی دکان پہ دعویٰ کروں گا اور میرے پاس 2 گواہ کیا ہے، تو آج کل تو اللہ معاف کریے انگریزی عدالتوں میں گواہ تو بھرے پڑے تھے، وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ، ہاں جیسے آپ تم گواہی دو گے، ہاں میں تو اس لیے تو پھر رہا ہوں۔ دیکھو عجیب بات، یہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا، ہاں چلو بٹھاؤ، ہوٹل میں بٹھاتے ہیں، اس کو سارا طریقہ سمجھاتا ہے کہ فلاں گلی میں، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں یہ دکان ہے، چلو پہلے ایک دفعہ اللہ کے دکھاتا بھی ہے سب کچھ، ہاں یہ طریقے کار وہاں یہی گواہی دے رہا، تو میری ایک دوسرا بندہ بھی جن کو گواہوں کو جانتا تک نہیں ہے اور گواہ اس کو جانتے بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ڈن ہو گیا کہ بھئی اتنے پہ میں 1 لاکھ روپے یہ پہ کہتا میں لیتا ہوں، کہتا ہے 1 لاکھ میں لوں گا، یہ چھوٹا معاملہ ہے تو 10,000 15,000 20,000 10,000 کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن؟ ان کا ایمان ہے، ان کی پھر ساری عبادات ختم، یہ تو کافر ہو گئے، اللہ معاف کرے، بیچ چکے اپنا ایمان۔ تو اسی طرح وکیل جو وکالت کرتے ہیں لوگوں کی، بھئی میں اپنا سا تگڑا وکیل لے لوں گا تاکہ وہاں بولنے، ٹھیک ہے اس کو بولنے کا اللہ پاک نے انداز دیا ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر بولنے کی، لیکن وہ وکیل یہ بھی دیکھے کہ بھئی میں غلط پیروی تو نہیں کر رہا کسی غلط کیس کی، اگر غلط کیس کی پیروی ہے اس کو پتہ بھی ہے، لیکن قیامت کے دن پر اللہ اس سے پوچھیں گے۔ جیسے یہ مدعی جھوٹا ہے، اسی طرح وکیل جو وکالت کر رہا ہے، غلط وکالت کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ پوچھے گا۔ تو لہٰذا یہی تو ایمان ہے۔ ایمان تو دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف بس نماز پڑھ لی ایماندار ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تمام اعتقادات تمہارے ٹھیک ہوں، عبادات تمہارے ٹھیک ہوں، اور جناب تمام نظریے تمہارے ٹھیک ہوں، تب تم ایماندار بن سکتے ہو، ایسے تو نہیں بن سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم لے چلتے ہو ان چیزوں کو حکام کی طرف، حاکموں کی طرف، کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا لو، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھا لے، فَرِيقًا ایک حصہ، مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا لو۔ اسی وجہ سے تم اس کیس کو لے جا رہے ہو حکام کے پاس، قاضیوں کے پاس، ججوں کے پاس، اور وہاں تمہاری وکالت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور تم خود جب بولنا جانتے ہو، صلاحیت ہے بولنے کی، اور اگلے کو زیر کر سکتے ہو، حالانکہ حقیقت میں وہ مال تمہارا نہیں ہے، لیکن تم وہاں جیت جاؤ گے بالاسم، گناہ کر کے، وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ باغ تمہارا نہیں ہے، یہ دکان تمہاری نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز جس پر دعویٰ کرے ہو تمہاری نہیں ہے، لیکن تمہاری چاپلوسی کی وجہ سے، تمہارے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے تم اس کو جیت جاتے ہو، تو کیا رب تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ رب کو تو پتہ ہے، تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کے سامنے بھی بول سکتے ہو؟ نہیں، غلط بات ہے۔ اس لیے فرمایا ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیا وعدہ وہ بیچ دیتے ہیں، وایمانہم اپنی قسمیں بیچ دیتے ہیں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، یہی وہ لوگ ہیں ناحق لوگ، غلط قسم کے لوگ۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے حرام سے، اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبیوں کو اللہ پاک نے حکم فرما دیا، یہ بات بھی پہلے میں چلو کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو انبیاء
پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، وَعْمَلُوا صالحا، اور اچھے اعمال کیا کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہر عمل سے انبیاء تمہارے، صلحاء تمہارے بھی، اور بہت سے صلحاء ایسے ہیں، اللہ معاف کر دے، ظاہری طور پر وہ صلحاء بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ٹھیک ہے جناب، میں نے ٹوپی رکھ لی ہے سفید جالی والی، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ عام لوگ یہی سمجھتے بڑا صالح بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، لیکن اندرونی طور پر تو اللہ میرا جانتا ہے نا، اللہ میری پردہ پوشی کر رہا ہے، ظاہری طور پر بڑا اچھا لگتا ہے، تو ہر ایک کو اللہ نے فرمایا، اب پہلے انبیاء کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ اسی میں پھر صلحاء بھی آتے ہیں، اسی میں پھر اچھے لوگ بھی آتے ہیں کہ تم ظاہراً لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنے ہوئے، سفید پوش بنے ہوئے ہو، لوگ تم پر اعتقاد رکھتے ہیں، تمہیں بڑا ولی اللہ اور نیک سمجھتے ہیں، اور حقیقتاً تمہارے اندر کھوٹ ہے، شیطان کی پیروی اندر تمہارے اندر ہے، ظاہری طور پر تم نے اپنے آپ کو اچھا بنایا ہوا، اس لیے فرمایا انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں، یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز نہیں چھپتی ہے، بس اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائے، اللہ پاک ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جیسے ظاہری ہمارا ظاہری طور پر ہم اچھے لگتے ہیں، تو باطنی طور پر بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کیا کریں، کیونکہ دیکھیے اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا، جس نے حلال کھایا اور جس نے میری سنتوں پر صحیح معنوں میں عمل کیا، دو، تیسرے نمبر پر فرمایا، اور اس کے باقی تمام لوگ اس کی ایذاؤں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، تین چیزیں یاد رکھیے، اس پر جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ! کیا؟ حلال کھایا کرو، سنت کے مطابق زندگی گزار دیا کرو، اور اللہ کی مخلوق کو اپنی ایذاؤں سے محفوظ رکھو، تو جنت کتنی عظیم! دیکھو حلال کھانے کے پہلے نمبر پر فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں، بلکہ فرمایا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، کہ اگر تمہارے اندر 4 خصلتیں ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر 4 خصلتیں تمہارے اندر پائی گئیں، تو یہ انعامات ہیں، یہ 4 نعمتیں اگر تجھے مل گئیں تو اور کچھ بھی نہیں ملے تو سب کو تم کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا۔ کیا؟ نمبر 1، امانت کی حفاظت۔ امانت کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر تجھے مل گیا، یہ نعمت بھی مل گئی، سچ بولنے کا ڈھنگ بھی اگر تجھے مل گیا، یعنی ہمیشہ زندگی بھر تو سچ بولتا رہا، جھوٹ سے باز رہا، اور حسن خلق تیسرے نمبر پر فرمایا، حسن خلق، اگر تجھے حسن خلق مل گیا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ اور سلیقہ مل گیا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ حلال کمائی کا مدار تجھے مل گیا، حلال کھانا حلال، کاروبار حلال، ملازمت، سب کچھ اگر تو ہے تو وہ حلال ہے، تو فرمایا یہ 4 چیزیں اگر تمہیں مل گئی، یہ 4 انعامات مل گئے، تو اور کچھ بھی نہ ملے تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ بڑی بات ہے، یاد رکھیے ان چیزوں کو، تو لہٰذا یہ چیزوں کو امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، سچ بولنا ہے زندگی بھر، اور تیسرے نمبر پر حسن خلق سے لوگوں کے ساتھ، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اور کمائی اپنی حلال کرنی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ملازم ہے، بس بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، لیکن ملازمت صحیح نہیں کرتا ہے، اور اگر جناب کاروبار میں ہے، عجیب لوگ، عجیب انداز ہے لوگوں کا، یاد رکھیے یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں دودھ فروش ہوں، میں جناب کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں یار یہ جو مسالے والے ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، مسالوں میں لکڑی کے برادے وغیرہ ڈالتے ہیں، او بھائی تم اس کی طرف تو اشارہ کر رہے ہو، تو تم خود جو دودھ میں پانی ملا رہے ہو، یا پاؤڈر کا دودھ بنا رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ خالص دودھ ہے، جھوٹ بولتے ہو، اور بورڈ میں بھی لکھا ہوا خالص دودھ دستیاب ہے، اور ادھر پاؤڈر ملا رہے ہو، یا پھر پاؤڈر تو کیا ہے آج کل تو اللہ معاف فرمائے کیمیکل سے دودھ بناتے ہیں، واشنگ مشین
کافی ساری رکھی ہوئی بڑی بڑی، بس ان میں جناب وہی کیمیکل ڈال دیا، برابر کر دیا یا پاؤڈر مکس کر دیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا. خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ اور پھر اعتراض کرتے ہو مسالے والے پر، اعتراض کرتے ہو ٹماٹر والے پر، یار اس نے جو 4 دانے تو اچھے دیے اور 8 دانے گندے دے دی، اور تم جو کر رہے ہو. اور ٹماٹر والے پھر دودھ والے پر اعتراض کرتا ہے. اور پھر جناب ملازم صحیح ملازمت نہیں کرتا ہے، اور پھر سارا دن گلے شکوے کرتا پھرتا ہے کہ ٹماٹر والا ایسا ہے، پیاز والا ایسا ہے، دکاندار ایسا ہے، دودھ والا ایسا ہے. تو تم جو کر رہے ہو ملازمت صحیح نہیں کرتے ہو، تم اپنا جو فرض منصبی ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہو. ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا شریعت کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، دھوکے تو نہیں کر رہا. ان سب چیزوں کو ہر شخص کو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے. سارا دن گزار کے رات کو دیکھے کہ آج میں نے کیا کر دیا، کتنا فراڈ کیے میں نے، کتنا جھوٹ بولا لوگوں سے، کتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی ہوئی ہے، اور کتنے لوگوں کا حق کھا لیا میں نے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو. یہی آپس کا طریقہ. تو دیکھو جب میں کھاؤں گا حرام تو وہ حرام کا تاثر یہ ہوگا کہ پھر میں بیمار پڑ جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. پھر جناب ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ وہ پہلے سے وہ ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں کسائی ہے کیا بلا ہے، وہ تو پہلے ڈاکہ ڈالے گا میری جیب پر، اتنے سارے ٹیسٹ کرو. ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لکھ دیتا ہے کیونکہ وہاں بھی اس کا حصہ ہے، تو ادھر سے بھی حصہ لے لیتا ہے. تو جناب وہ سارا جو حرام میں کما چکا ہوں وہ جا کے ڈاکٹر صاحب کو دے آتا ہوں، ٹیسٹوں میں، فیسز میں، اور جناب دوائیوں کے مد میں. دوائی اگر تھوڑی سی بھی ضرورت ہے تو مجھے اتنی دوائیاں لکھ بھی دیتا ہے. تو یہ سارا قصہ ہے. پھر میں گلہ کرتا ہوں ڈاکٹر خراب ہے، تو میں کون سا اچھا ہوں؟ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تب ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا، تب ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تب ہم اسلام کے مطابق چلیں گے. یہ انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں اعتراض کروں گا تم پر کہ تم نے ایسے ہو. خود اپنے اوپر جب اشارہ کرتے ہو ایک انگلی آپ کی طرف ہے تو پھر 4 انگلیاں میری طرف بھی ہے نا. لہٰذا ہر شخص کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، ایک حدیث اور بھی سنیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ہاتھ اٹھاؤں تو میرا رب میری دعا فوراً قبول کر دے. تو یہ گر مجھے سکھائیے کہ میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبدالاسد یاد رکھو، تم اپنی کمائی حلال کر دو، کھانا تمہارا حلال ہوگا، پینا حلال، بس اب اس حلال سے تمہارا جسم پلتا پھولتا رہے گا. جب تمہارا جسم حلال سے بنا ہوا ہے، حلال بن رہا ہے، تو تمہاری ہر دعا پھر قابل قبول ہو جائے گی اور تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اندازہ لگایا کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو تم مستجابت بن جاؤ گے، تم ساری زندگی روزے رکھ لیا کرو، تم عمرے اور حج کیا کرو. نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تم اپنی کمائی حلال کر دو. جب تمہاری کمائی حلال بن جائے گی تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اللہ پاک تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری جان ہے، کہ اگر ایک لقمہ بھی کسی کی پیٹ میں حرام کا جاتا ہے 40 روز تک اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی. بخاری شریف کے حدیث ہے. اور فرمایا حرام گوشت کے لیے جس جسم کا گوشت حرام سے پل رہا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں کتنی بڑی سخت وعیدیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کمائی کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی احادیث ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف غلط انداز میں مت لے جایا کرو کہ وہاں تم چاپلوس ہو. خود اللہ کے رسول ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو لوگوں سنو، حضور نے خود فرمایا کہ کہہ دو ان سے کہ میں یہ تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں.
تم میرے پاس لے کر آتے ہو اپنے قضیات، اپنے جھگڑے، میں فیصلہ تو کر دوں گا ظاہری طور پر۔ یاد رکھو، اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور فیصلہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ میں تو تمہاری زبان کو دیکھتا ہوں، تمہاری زبان کی صلاحیت بڑی تیز ہے، اور تیز کی وجہ سے میں تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ صحیح نہیں کیا، شرعی حساب سے غلط کیا، تو یاد رکھو میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، زمین نہیں دے رہا۔ اندازے لگائیں۔ تو اس لیے فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تم لوگوں کے کہ مال کا ایک حصہ کھا جاؤ بالاسم، گناہ کر کے، وانتم تم جاننے کے باوجود بھی تم حرام کاری کرتے ہو۔ پھر تمہاری عبادات گئی، سب ختم، ضائع ہو گئی، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔